آپ ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں, آپ اس پارٹی کے بانی ہیں, تو آپ کی بھی ابھی کچھ چیزیں ہوں گی نا, آپ کے ذہن میں چل رہی ہوں گی کہ آنے والے جو نوجوان ہو جو میرے ساتھ جڑیں وہ ان باتوں پہ کم از کم عمل کریں. نہیں دیکھیے, چونکہ بانی پاکستان سے متعلق یہ ہے کہ ظاہر ان کے پاس عہدہ بھی تھا, پھر بانی پاکستان گورنر جنرل بھی بنے پاکستان کے, تو پالیسی سٹیٹمنٹ دینا, ایک آگے کا لاہ عمل, ایک مشعل راہ ظاہر ان کو بننا تھا. میں نہ تو ظاہر اگین بانی پاکستان سے کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا, کیا شاندار شخصیت, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس عہدے پر متمکن تھے, یا وہ جو عہدہ ان کے پاس تھا, اس پر وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے سکتے تھے. میں تو کوئی عہدہ رکھنے کا خواہاں ہی نہیں ہوں. میں تو بار بار حلف اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عہدہ, نہ پارٹی کا, نہ سیاسی کوئی عہدہ, نہ حکومت کا کوئی عہدہ, نہ ریاست کا یا سیاست کا یا سرکار کا کوئی عہدہ اپنے پاس رکھوں گا. میرا کام آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کام یہ کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میں پارٹی بناؤں گا, میری پارٹی, میں اس کا عہدے دار ہوں گا, ہم یہ کریں گے. میں ایک جرنلسٹ اور ایک لکھاری کے طور پر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. پہلا مرحلہ ہے ابھی کہ سب سے پہلے کیا آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے؟ کیا اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں کو الیکشن اور میرٹ کے ذریعے اپنے اندر سے لیڈرز کو چوز کرنا چاہیے؟ کیا اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی اور مڈل کلاس کے نوجوان کو بھی ایکول موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی الیکشن اور میرٹ کے ایک سسٹم کے ذریعے پارٹی چیئرمین بن سکے یا پاکستان کا وزیر اعظم بن سکے؟ ہم اس مرحلے پر ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں 20 سال بعد کوئی فلاں اس کی گود میں بیٹھ جائے گا, ووٹ چوری ہو جائے گا, عدالت کا نظام ہوگا, اس لیے یہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب آپ کی باتوں سے پتہ کیا لگ رہا ہے, کرتے ہیں مجھے پی ٹی آئی کی بات سے ثابت ہونے رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں کہ قرار الحسن کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے, ان کو کسی نے لانچ کر دیا ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, یہ آئیں گے اپنا بیانیہ بنائیں گے, تھوڑی بہت پاپولیرٹی آگے پیچھے ہوگی, ووٹ تقسیم ہوگا اور یہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جائیں گے. جیسے اے بی سی لوگ آئے تھے نا, جی بلکہ آپ کے ساتھ 3 لوگوں کو جوڑا بھی جاتا ہے, جواد بھائی کو, شاہد افریدی کو, تو بات ان کی درست ہے. پھر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ایک صحافی ہیں, آپ اپنا صحافت کا کام کرتے رہیں گے, آپ کو پاپولیرٹی ختم کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا. یہ بات سچ ہے. پھر دیکھیں یہ پتہ نہیں کیوں اتنے انسیکیور ہو گئے, مجھے حیرانی ہوتی ہے. بھائی ہم آج ایک بات کر رہے ہیں, کل وہ بات آہستہ آہستہ ایک مجسم شکل میں آنا شروع ہوگی. نوجوان اگر اکٹھے ہوتے ہیں, میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اکٹھا ہو وہ اپنے اپنے لیڈر, اپنے اپنے قائد, اپنے اپنے نظریے پر قائم رہے. یعنی اگر وہ سمجھتا ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے, وہ عمران خان کو سپورٹ کرے. لیکن یہ سوچیے کہ اگلے 5, 10, 15 برس بعد الٹیمیٹلی آپ کو جو ان لوگوں کا دور یا عہد جب ختم ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں آج سے تیاری, یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ کل کوئی ان میں سے کھڑا ہو کے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے گا, یا کل کوئی کھڑا ہو, یعنی صرف آنے والے کل میں, ہفتے میں, 10 دن میں یا مہینے کے اندر. تو یہ تو ایک پروسیس ہے جس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں خامخواہ انسیکیور ہو گئے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کل شاید عمران خان کی پاپولیرٹی کوئی چھین لے گا یا کوئی تقسیم کر لے گا. آپ کو اپنے نظریے, اپنے بیانیے, اپنی پارٹی پر یقین ہونا چاہیے. تھوڑا سا وقت آپ ان نوجوانوں کو دیں, اپنے اپنے نظریات کے ساتھ یہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں, ایک ڈیموکریٹک طریقہ اپنانا شروع کریں, اور اس کے ذریعے آنے والے سالوں میں پاکستان کی قیادت اور اقتدار, جب ان کو موقع ملے, جب کوئی خلا محسوس ہو, وقت ان کو چوز کرے, اس وقت پاکستان کی قیادت کریں. تو اٹ کین ناٹ بی اینی تھنگ اگینسٹ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی, عمران خان صاحب آج ان کا جو بھی مختلف سینیریوز ہیں, وہ آتے ہیں, ایک بار اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں, یا اسی طرح سے جیل میں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, یا فار ایگزامپل باہر آتے ہیں, وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ان اینی کیس ان کے دور کے خاتمے کے بعد کیا کرنا ہے, میں کہتا ہوں آپ اس کی تیاری کیجیے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. قائد اعظم کی بھی ہم نے بات کی. ہم قائد اعظم کو ایک بڑی شخصیت مانتے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے اپنی ساری امیدیں, ساری امنگیں, ساری آرزوئیں, ساری توقعات قائد اعظم سے وابستہ کر لیں, اور ان کی زندگی میں ہم نے کوئی سسٹم نہیں بنایا, کوئی الیکٹورل نظام, کوئی میرٹ بیسڈ نظام نہیں بنا سکے, اسٹرگل تھی ویسے بھی, تو اس لیے جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم سارے اتنا بری طرح سے کولیپس ہوئے کہ آج تک ہم کھڑے نہیں ہو پائے. تو میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ خان صاحب کو قائد اعظم کے بعد بڑی شخصیت مانتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایک سسٹم بنا لیں, کوئی ایک نظام وضع کر لیں, جو پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا. یہ پی ٹی آئی کے نہیں, لوگ آپ بھی مانتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت بانی پاکستان کے بعد پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے. اس میں کوئی شک نہیں, پاپولیرٹی میں تو دوسری کوئی مثال نہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کی زندگی میں, ان کے ہوتے ہوئے, ان کے فعال کردار کے رہتے ہوئے آپ ایک سسٹم بنا لیجئے. کل کوئی بھی صورتحال درپیش ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں. پھر پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا پھر یہ وہ مریم نواز اور بلاول صاحب کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ اگر پی ٹی آئی کی فالوئنگ اس طرز پر بھی سوچے
پی ٹی آئی کے اندر بدقسمتی سے کسی بھی طرح کی کوئی جمہوریت آ نہیں سکتی. دھڑے بن گئے ہیں, آپ جانتے ہیں, سب ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں, سب ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ سے لے کر بیرسٹر گوہر تک, بیرسٹر گوہر سے لے کے علی امین گنڈا پور تک, جو باہر چلے گئے, جو پاکستان کے اندر ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے. خولا چودھری گرفتار ہوتی ہیں, ان کو غدار. میاں علی اشفاق بیچارے, ان کے کیس لڑ کے جو ہے نا وہ انہوں نے ریلیف دلوایا, وہ غدار. شہباز گل باہر لوگ کہتے ہیں بھاگ گئے, ایجنسیوں نے نکلوا دیا. عمران ریاض صاحب سے متعلق بھائی, اور تو اور عمران خان صاحب کی سگی بہن علیمہ خان صاحبہ بہت قابل احترام ہے, ان کو ان کی پارٹی نے غدار کہا اور ٹاؤٹ کہا. علی امین کسی عام آدمی نے نہیں, آپ کے سٹنگ چیف منسٹر نے کہا, جو اب بھی پارٹی کا حصہ ہے, کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس سے ایم آئی سے رابطے میں ہے. تو ایک ایسی فضا کے اندر پارٹی تو کچھ نہیں کر پائے گی خان صاحب کے بغیر. خان صاحب کے بغیر پارٹی اب بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے, جو نہ اینٹی عمران خان ہو, جو نہ پرو عمران خان ہو. وہاں جو نوجوان اکٹھے ہوں, ان کی اکثریت اگر یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک چلانی چاہیے, میں اس تحریک کا ساتھ دوں گا. اگر ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے بعد سیاست میں یا عملی سیاست میں آنا ہے, وہ اس چیز کا انتظار کریں.